بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود کی آیت نمبر 22 تک ہم پہنچے تھے اور تذکرہ ہو رہا تھا ان افراد کا کہ جو خدا تعالیٰ کے اوپر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے سزا کے بارے میں بیان ہوا۔ اب اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ حتمی بات ہے، لا جرم یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں، بلا شبہ وہ سب آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اس کا ربط ہے کہ جو لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے افتراء مانتے ہیں، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہے، اور ان کا عذاب دوگنا کیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہ سکتے۔ دنیا میں ان کی آنکھیں تھیں، کان تھے، لیکن وہ نہ کسی کی سنتے تھے نہ کسی کی دیکھتے تھے، یعنی ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے آنکھیں قرار دی ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سوچتے سمجھتے نہیں۔ تو یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف کہ جو دنیا میں لا یستطیعون سمع، کسی کی بات سننے کی قابل نہ تھے، استطاعت نہ رکھتے تھے، ما کانوا یبصرون، اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، اور انہوں نے جو کچھ بھی افتراء باندھا تھا اللہ پر اور جھوٹے بہتان باندھے تھے وہ سب گم ہو جائے گا۔ اور لا جرم، یہاں بیان فرمایا کہ یہ لازمی بات ہے، بلا شبہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ہم اخسرین الاعمال، جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ یحسنون صنع، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں کچھ ایسی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال کو حبط کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ جو ہیں سب سے زیادہ قرآن کی نظر میں اخسرین اعمال ہیں، ان سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو گئے، دنیا میں انہوں نے کوشش کی، زحمت کی، لیکن ان کے اعمال حبط ہو گئے، نابود ہو گئے، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ ہیں کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، بظاہر دیندار نظر آتے ہیں لیکن دین کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یا بہت سارے ایسے قرآن نے بیان کیا کہ جو آیات الہی کو کم قیمت پہ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، دین کا سودا کرتے ہیں، دین کی سوداگر ہیں، اور یا ایسے جیسے بیان کیا کہ اللہ اور رسول اور ائمہ معصومین کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں۔ فرمایا لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں کہ
یہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ یہ لوگ خاسرت دنیا والآخرہ، یعنی اگر ان کے کچھ نیک اعمال بھی ہوں گے وہ بھی حبط ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، اور ان کے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں رہے گا۔ حبط اعمال کا معاملہ بہت سخت ہے، اور اس میں ہمیں بڑی توجہ دلائی گئی ہے روایات کی روشنی میں کہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے اعمال نابود ہو جائیں، حبط ہو جائیں۔ بعض ایسے گناہ بیان کیے گئے، مثال کے طور پر آق والدین ہونا، اگر کوئی آق والدین ہو جائے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے یا والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے، ممکن ہے والدین خود اس کو آق نہ کریں لیکن وہ آق ہو جائے خدا کی طرف سے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے یا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ جو ولی خدا کی نافرمانی کرے یا ولی خدا کی سامنے جو ہے وہ اس کی حکم عدولی کرے یا مخالفت کرتا ہے، اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یا قرآن نے بیان کیا کہ پیغمبر کی توہین یا پیغمبر کے سامنے یا پیغمبر کے محضر میں اونچی آواز سے بلند کر، سورہ حجرات میں بیان کیا، اگر بلند آواز سے چلاؤ گے یا پیغمبر کی عزت اور عظمت کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے بہت ساری جگہ ایسے بیان فرمائی ہیں کہ انسان کے اعمال حبط، یعنی نیک عمل جو ہیں انسان کے وہ بھی نابود ہو جاتے ہیں، اور نابود ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی نیک عمل انجام بھی دیا تو وہ کان لم یکن ہو جاتا ہے، اور حباء منصورہ قرآن نے بیان کی۔ حباء منصورہ یعنی بالکل ایسے راکھ کی طرح بن جاتا ہے، اور جس طرح کہ ہوا آتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے اور راکھ کو اڑا کے لے جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کے اعمال اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے انسان چوکنا رہے، توجہ رہے کہ اعمال خیر انجام دے لیکن کوئی ایسے گناہ انجام نہ دے کہ جس کی وجہ سے اس کے عمل خیر جو ہے وہ نابود ہو جائیں، اور جس کی وجہ سے وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں کے خسارہ اس کو اٹھانا پڑے۔ تو اگلی آیت میں بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام انجام دیے، وہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا یا اپنے رب کے حضور میں عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو گزشتہ آیت میں تذکرہ کیا وہ لوگ جو خسارے والے ہیں، جنہوں نے خدا کے اوپر بہتان باندھا، جھوٹی باتیں گڑھیں، تو خسارے میں ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام انجام دیے اور اپنے رب کے سامنے وہ عاجزی دکھاتے ہیں، خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنی اس کے حضور میں عاجزی اور انکساری پیش کرتے ہیں۔ اخبتو یعنی نشیبی اور نرم زمین کو کہتے ہیں، اور اسی سے اخبات ہے یعنی نرمی اور تواضع کے معنی میں ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح قرآن کریم میں بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے، جیسے سورہ عصر میں بھی ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قرآن کریم میں ایمان اور عمل صالح دو جو ہے وہ چیزیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں، چونکہ ایمان کی بنیاد پہ عمل ہی جو ہے وہ اس چیز کا کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا ایمان سالم ہے، ایمان کامل ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہو لیکن عمل نہ ہو تو اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایمان کامل ہے، عمل کی صورت میں ہی ایمان نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ آمنو عامل صالحین، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، آخر معاد پر ایمان رکھتا ہے، جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے، تو یقیناً اس کا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ
اس کو معلوم ہے کہ میں نے ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کے عمل یقیناً زمین آسمان کا فرق ہوگا اس فرق سے کہ جو آخرت پر یا خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا اگر ایک مومن ہے، ایک مسلمان واقعاً ایک مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس کا عمل بھی درست اس کا عمل بھی درست ہوگا، اس کا قول، اس کا فعل، اس کی معاملات، ہر چیز میں اس کا ایمان نظر آنا چاہیے۔ آمن و عامل الصالحات، اور خدا کے حضور میں وہ عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں، تواضع کے ساتھ خدا کے حضور میں جب کھڑے ہوتے ہیں خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے سامنے انکساری دکھاتے ہیں کہ چونکہ عبد یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، یعنی عبد الہی بننا کہ سب سے بڑی جو ہے وہ ڈگری ہے، حتیٰ رسالت اور نبوت میں بھی سب سے پہلی جو ڈگری ہے وہ عبودیت کی ہے، کہ رسول خدا کے بارے میں ہم فرماتے ہیں اشہد ان عبدا و رسول، کہ پہلے عبد ہیں پھر رسول خدا ہیں، یعنی اگر عبودیت کی ڈگری نہ ہو تو اس وقت تک رسول نہیں ہے، یعنی پہلے عبد ہیں پھر رسول۔ تو عبودیت جو ہے وہ سب سے بڑی انسان کے لیے کمال ہے۔ کفالی فخرا ان اکون لک عبدا، مولا فرماتے ہیں میرے لیے فخر کے طور پر یہی کافی ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں۔ عبودیت اتنا بڑا مقام ہے کہ مولا کو نہ اپنی امامت کے اوپر فخر ہے، نہ ولایت پر فخر ہے، کسی اور چیز پر فخر نہیں ہے، بلکہ فخر ہے تو کس پر ہے؟ اپنی عبودیت پر فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، عبودیت الہی۔ تو اب جو ہے جو عبد ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے تواضع اور انکساری دکھاتا ہے، تو یہ عبودیت کی منزل پہ جو فائز ہو جاتے ہیں آمن و عامل الصالحات کے بعد، تو وہ خدا کے حضور میں تواضع دکھاتے ہیں۔ جب یہ تواضع دکھائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے، ان کو مقام عنایت فرماتا ہے، ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں، جنت والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کو تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ دو گروہ جو ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، تو ان دونوں گروہوں کی مثال مثل الفریقین، یعنی دو گروہوں، دو فریقوں کی مثال اس طرح سے ہے کہ کالاعمی والاصم، جس طرح سے ایک نابینا ہو، اعمیٰ ہو اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور ایک طرف بینا دیکھنے والا ہو اور سمیع ہو سننے والا ہو۔ فرمایا کہ حال یستویان، مثلا کیا یہ مثال میں مساوی ہو سکتے ہیں، دونوں فریق ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ یعنی قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، اب ان کافر اور مومن بظاہر تمہیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک وہ جو کہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک معزز ہے۔ بظاہر ممکن ہے کہ کافر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نمود و نمائش اس کے اندر موجود ہو، اور بڑا جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ والا ہو، جو ایک مومن ہے ممکن ہے فقیر ہو، سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تو اس کے ایمان کو دیکھے گا، اس کے دل کو دیکھے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، ایک اعمیٰ اور اصم ہے، نابینا ہے اور بہرا ہے، کچھ سنتا نہیں ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں جو ظاہری آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن وہ نہ عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں، نہ خدا کی بات کو سنتے ہیں، نہ رسول کی بات کو سنتے ہیں، نہ یہ کہ وہ بینائی بصیرت رکھتے ہیں، تو خدا کی نظر میں وہ اندھا بھی ہے، نابینا بھی ہے، نابینا ہے اور
بہرا بھی ہے، اور دوسری طرف جو صاحب ایمان ہے وہ بصیر ہے، ٹھیک ہے، بصارت رکھتا ہے، دیکھنے والا بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں اب ظاہری مثال دے کر فرق واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر ایک نابینا اور جو ہے وہ بہرا ہے، دوسری طرف ایک دیکھنے والا سننے والا، یہ دونوں مساوی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، کہ مومن اور کافر میں بھی فرق یہی ہے کہ مومن بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن جو کافر ہے وہ اعمی بھی ہے، اسم بھی ہے۔ تو لہذا حل یستویان مثلاً کہ یہ مثال میں مساوی ہو سکتے ہیں، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تو یعنی قرآن کریم واضح مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو متوجہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے مومن اور جو غیر مومن ہے اس کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔ تو مومن کے لیے فرمایا کہ جو آمن و عامل الصالحات ہیں اور واخبتوا اور خدا کے حضور میں تواضع اختیار کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں مومن ہیں۔ خوب آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بتحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا بے شک میں تم سب کے لیے واضح نذیر ہوں، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف تذکرہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں۔ نذیر کا معمولاً لفظی معنی یہ کیا جاتا ہے ڈرانے والا، لیکن نذیر در حقیقت ڈرانے والا لفظی معنی ہے، لیکن نذیر کا مطلب ہوتا ہے خطرے سے آگاہ کرنے والا، ٹھیک ہے، اس لیے تنبیہ کرنے والا زیادہ مناسب ہے کہ تنبیہ کرنے والا ہوں، یعنی جو خطرے سے آگاہ کرتا ہے، نہ کہ ڈرانا دھمکانا مقصود ہے، بلکہ خطروں سے آگاہ کرتا ہے۔ رسول خدا کی بھی صفت ہے کہ نذیراً بشیر، نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں۔ نذیر یعنی خطرے سے آگاہ کرنا، کہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ تمہیں درپیش ہے، اس کے لیے آمادگی کر لو، تیاری کر لو، ٹھیک ہے۔ تو پس نذیر مبین، واضح طور پر تنبیہ کرنے والے تھے، واضح طور پر صریح انداز سے جو ہے وہ انذار کرنے والے اور خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، میں کس لیے آیا ہوں، کیا تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ کہ تم سب پیروی نہ کرو، عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم یوم عذاب یوم علیم، بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر۔ اب نذیر کا یہاں معنی واضح کیا جا رہا ہے کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر، دردناک جو ہے وہ دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں، تمہارے اوپر خوف رکھتا ہوں، دردناک دن کے، ایک بہت دردناک دن آنے والا ہے، اور دردناک دن میں جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب کا میں خوف رکھتا ہوں کہ تم اس عذاب میں دوچار نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی اختیار نہ کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک ہادی اور راہبر کے عنوان سے اپنی قوم پر مہربانی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ میں درد محسوس کرتا ہوں، میں خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں، مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دردناک دن قیامت کا دن جو ہے اس میں تم اللہ کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤ، لہٰذا میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جو ہے ایمان لاؤ اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ قوم نوح نے جو ہے وہ کچھ بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بت جو ہے وہ جن قرآن نے ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں کہ مختلف بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ قرآن کریم میں دوسری آیات میں بیان ہوا کہ ان بتوں کے مختلف نام تھے اور ان بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور یہ بت جو تھے در حقیقت گزشتہ جو کچھ ایسی شخصیات گزری تھی ان کی قوم کے درمیان کے جو ہے وہ ان
کے ناموں پہ بت بنائے گئے تھے۔ یعنی حقیقت میں شیطان نے انہیں ورگلایا تھا کہ جب جیسی ان کے درمیان سے بزرگ ہستیاں تھیں، بزرگ افراد تھے جو کہ گزر گئے، تو جب دنیا سے چلے گئے تو یہ قوم جو ان کو یاد کر کے روتی تھی یا ان کو یاد کرتے تھے، تو شیطان آیا اور شیطانوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایسا کرو کہ میں تمہیں ان کی شکلیں بنا کے دیتا ہوں، ان کی مورتیاں بنا کے دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ رکھو، تمہیں یاد رہیں گے۔ تو یہ نہیں، ابتدا میں انہوں نے ان شخصیات کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے ان کی مورتیاں بنائیں شیطان کے کہنے پہ۔ آہستہ آہستہ بعد والی نسلیں آ گئیں تو بعد والی نسلوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، اور وہ جو ہے وہ بت بن گئے، اور پھر انہوں نے خدا تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر انہیں بتوں کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے نسلیں جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بہت سارے جو ہے وہ ہم چیزوں کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے عملی طور پر، مثلا کسی شخصیت، کسی بابا، کسی بڑے ہستی، کسی بزرگ کی جو ہے وہ قبر کو کسی کو کبھی احترام کے لیے لوگ، یا کبھی توسل کے لیے، اور کبھی ان کی یاد کے لیے کچھ چیز بناتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہی چیز بت بن جاتی ہے اور لوگ ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک چیز بت اور پرستش کے طور پر شروع ہو جائے اس کی، اور بت بن جائے اور وہ خدا تعالیٰ سے دور کر دے، تو چاہے کسی بڑی شخصیت کے نام پر ہی ہو، حتیٰ کسی نبی کے نام پہ ہی اگر کسی نے کوئی ایسی چیز بنا دی کہ جس کی جو خدا کو چھوڑ کر اس کی پرستش شروع کر دی جائے تو وہ بت بن جاتا ہے، جس طرح سے قوم نوح نے کیا۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں دردناک عذاب کی، لہٰذا جو ہے ان بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے، کافروں کے سردار تھے، انہوں نے یہ کہا، تو کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جو کافر تھے، کافروں کی من قومی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر تھے، کافروں کے سرداروں نے کہا، وڈیروں نے یہ کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں نہیں پاتے مگر اپنی طرح کا ایک انسان، تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو، وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں پاتے تجھے کہ تیری پیروی کریں الا الذین ہم اراذلنا بادی الرأی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی کرنے والے بھی افراد جو ہیں وہ جو انتہائی ہماری نظر میں اراذل ہیں، اراذل یعنی نچلے درجے کے پست درجے کے لوگ ہیں، سطحی سوچ رکھنے والے افراد ہیں، وہ تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ تم ہماری طرح سے بشر ہو، دوسرا یہ کہ تمہاری پیروی کرنے والے کوئی بڑے سنجیدہ اور بڑے خاندان یا بڑی مال و دولت پیسے رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک فقیر طبقہ ہے، ادنا درجے کے لوگ ہیں جو کہ سطحی سوچ سے تمہاری طرف پیروی کرتے ہیں۔ اور وما نرا لکم علینا من فضل، اور تیسری بات یہ کہ ہم تیرے اندر کوئی ایسی کوالٹی موجود نہیں کہ ہم اب تیرے اپنے آپ تو ہم سے برتر ہو، یہ ما نرا، ہم نہیں دیکھتے تیرے لیے کہ ہمارے اوپر کوئی فضل ہو تیری کوئی برتری ہو، تیری کوئی فضیلت ہو ہمارے اوپر، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تجھے جھوٹا اور کاذب خیال کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ تو یہ قوم جو ہے وہ کہ جو وڈیرے تھے اس کافروں کی قوم کے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جواب دیا، یہ نبی خدا جو کہ بڑی محبت سے اور خلوص کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کی کہ اس میں کہ عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤ، تو وہ جواب میں جھٹلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، لہٰذا یعنی اگر اللہ نے کسی کی ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیجتا، آپ کو کیوں بھیجا؟ ہر انبی کو یہی کہتے رہے، حتی رسول خدا کو بھی یہ کہا کہ اگر اللہ نے
کسی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیجا، تو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا۔ جب زمین پہ انسان بستے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان نہیں آنا ہے، انسانی روپ میں ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا حتیٰ یہ بیان فرمایا کہ اگر خدا کسی فرشتے کو بھیجتا تب بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتا، ٹھیک ہے، کیونکہ تبھی تو تمہارے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے، رہنمائی دے سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا بہانہ، یہ بہانہ تھا البتہ۔ دوسرا یہ بہانہ یہ کہ تو آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لائے وہ تو پست طبقے کے لوگ ہیں، ہماری نظر میں اراذل ہیں، یعنی انتہائی پست لوگ ہیں، ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ مال کا، دولت کا گھمنڈ تھا، مال و دولت کا گھمنڈ جو ہے جب آ گیا، تکبر آ گیا، تو کہتے ہیں کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ پہ مان لانے والے لوگ ہیں، انتہائی پست درجے کے۔ رسول خدا کو بھی یہی آ کے کہتے تھے کفار و مکہ اور مشرکین مکہ اور قریش کے سردار کے آپ کا مان اس لیے نہیں لا سکتے چونکہ آپ کے ارد گرد فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، غلام ہیں۔ تو یہ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ سطحی لوگ ہیں، ادنا درجے کے لوگ ہیں، سطحی سوچ رکھنے والے۔ بات یہ ہے یعنی سطحی سوچ اور انتہائی کمزور سوچ رکھنے والے، بڑی کوئی فکر رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، یعنی اتنی پختہ ذہن والے لوگ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کے اندر کیا فضیلت ہے؟ نہ آپ کے پاس مال ہے، نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ آپ کے پاس مقام ہے، نہ آپ کے پاس قدرت ہے، یعنی چونکہ ظاہری بات ہے دنیا جن کی نظر میں یہ سب کچھ ملاک معیار جو ان کی نظر میں دنیا تھی، تو لہذا اس لیے کہنے لگے کہ ہم اپنی اوپر آپ کو کوئی برتری نہیں سمجھتے۔ تو فضیلت کا معیار ان کے نزدیک کیا تھا؟ مال و دولت تھا، ٹھیک ہے۔ اگر فضیلت کا معیار تقویٰ ہوتا، فضیلت کا معیار سچائی ہوتا، فضیلت کا معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی ہوتا، تو یقیناً حضرت نوح علیہ السلام ان سے بڑی فضیلت رکھتے تھے، لیکن وہ مال و دولت اور پیسے کو اور مقام کو اور قدرت کو جو ہے وہ کے اندر فضیلت سمجھتے تھے، تو لہٰذا یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے اوپر آپ کو کوئی فضیلت حاصل آپ کو نہیں حاصل، لہذا بلکہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پر تکذیب کرنے لگے اپنے نبی کی اور ان کے دعوی رسالت کو جھوٹا سمجھنے کہنے لگے کہ آپ نبی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نمائندہ نہیں بنا سکتا، اور آپ پر ایمان لانے والے کم عقل لوگ ہیں، بے حیثیت لوگ ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے آپ کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ بہانے کر کے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لے کے نہیں آئے۔ اگلی آیتیں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده، کہ فرمایا کہ اے لوگو، اے میری قوم، مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، رأیتم یعنی تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا نظر ہے، کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل لے کے آیا ہوں، وآتانی رحمتاً، اور اس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازا ہو، یعنی اپنے پاس سے رحمت سے نوازا ہو، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور نوازا ہو مگر وہ تمہیں وہ رحمت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یعنی تمہارے لیے وہ پوشیدہ ہے، تم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، اس رحمت کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یا وہ دلیل جو مجھے دی ہے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری مگر وہ تمہیں سجھائی نہیں دیتی، نہیں سوچتی، تو أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا میں تمہیں اس بات پر مجبور کر سکتا ہوں جب کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر اپنی طرف سے حجت تمام کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یعنی ان دن جو شبے بیان کیے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کے والے سے، ان کو ایک طرح سے جواب دیا حضرت نوح نے۔ یہاں پہلے تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کلام میں یہ بیان کیا کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں،
یعنی ممکن ہے بظاہر تو میں تمہاری طرح سے انسان ہوں، لیکن بشر ہوں، ایسا بشر کہ جسے اللہ نے حجت دے کے بھیجا ہے، دلیل دے کے بھیجا ہے، اور اپنی طرف سے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں ایسا مقام رکھتا ہوں جو ناقابل تردید اس میں دلیل کے ساتھ ثابت ہے، اور جو مقام ربوبیت کے ساتھ مجھے متصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رسول خدا نے بھی یہ جواب دیا کہ ما انا الا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ یوحی الیہ، میرے اوپر وحی ہوتی ہے، یعنی بشر ہوں بظاہر، لیکن میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارتباط ہے، میرا روحانی اعتبار سے جو مقام ہے اتنا بلند ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ متصل ہوں۔ تو یہاں پہ بھی بیان فرمایا حضرت نوح نے کہ آتا کہ کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ اتصال میں ہوں، پس اگرچہ بشر ہوں لیکن ایسا بشر کہ جو دلیل اور حجت کے ساتھ آیا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، اور اس نے مجھے رحمت دی، وَأَعْطَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي، اپنے پاس سے مجھے رحمت سے نوازا ہے، یعنی مجھے نبوت کے درجے پر فائز کیا ہے، اور جن خصوصیات کی بنا پر اللہ کی طرف سے نمائندگی کرنے کا شرف میں حاصل کر چکا ہوں، اگرچہ بظاہر تمہاری طرح بشر ہوں۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یہ بات تم چشم بینا نہیں رکھتے، اگر تم چشم بینا رکھتے تو تم میرے مقام کو، میری فضیلت کو درک کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تم چونکہ دنیا اور دنیا پرستی میں مگن ہو اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جو ہے مجھے تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے اندر کوئی فضل نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ تم نہیں مقام میرا جان سکتے، چونکہ مادیت کی تاریکیوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو، مادیت تہ بتہ تمہاری اوپر جو ہے وہ مادی پردے ہیں، جس کی وجہ سے تم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس یہ بات تمہارے جو ہے وہ تمہارے لیے قابل درک نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات یہ حضرت انہوں نے فرمائی کہ اگر تم شعور نہیں رکھتے، ادراک نہیں کر سکتے، اور یہ تم نے اپنے دل کو اتنا تاریک بنا دیا ہے کہ تمہارے اوپر کسی نہ حجت دلیل کا اثر ہوتا ہے، نہ میری کسی بات کا اثر ہوتا ہے، تو پھر انلزمکموها، یعنی کیا میں تم سب کو اس حجت اور اس دلیل کے ذریعے سے جبر کر سکتا ہوں، تمہارے اوپر زبردستی کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا، یعنی جبرن اور زبردستی تمہاری گردنیں جھکا دوں، جبرن اور زبردستی کہوں کہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہ تم مجبور ہو جاؤ ایمان لانے پر، یہ جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میری طرف سے جبر نہیں ہے۔ فَأَنْتُمْ لَا كَارِهُونَ، یعنی تم مجبور ہو جاؤ اور ناپسند کرتے ہو اور اس کے باوجود جو ہے وہ تمہیں قبول کرنا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے، اس کی بعض دفعہ غلط تعبیر، غلط تفسیر کی جاتی ہے، غلط، کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب لوگ کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، بس جو کسی کو کہے جی نماز پڑھو تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ کسی کو جی پردہ کرو تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ کسی کو کہیں جی والدین کا احترام کرو، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، یہ غلط تفسیر ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرو اور کہو کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے، جو واجب ہے واجب ہے، صحیح۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے جو حضرت نوح بیان کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ تم مومن ہو، ایمان لانا چاہتے نہیں لانا چاہتے، دین میں داخل ہونا چاہتے نہیں داخل ہونا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اگر دین میں داخل ہوگے تو دین میں داخل ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہونا تو پھر پورا کا پورا دین میں داخل ہو، یعنی مکمل اللہ کے دیے ہوئے احکام اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے برنامے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل جو ہے وہ نقشہ راہ دیا ہے انسان کے لیے، اس کو پھر پورا کا پورا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یعنی جب آپ نے سلیکٹ کر لیا دین کو، تو اب دین کو مطلب یہ ہے کہ آپ پوری عبودیت
اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ لیکن اگر دین کو قبول نہیں کرتے تو پھر آزاد ہو، جو مرضی کرو، پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ تم آخرت میں قیامت تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں تو چند دن کی زندگی تم گزار لوگے، دوسرے لوگوں کی طرح تمہیں بھی جو نعمتیں چند ان سے استفادہ کر لوگے، دنیا کی چار روزہ زندگی گزار لوگے نا، اس کے بعد آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آخرت میں سوائے آتش جہنم کے کچھ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کہا گیا لا اکراہ فی الدین، جیسے حضرت نو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ زبردستی دین کو قبول کرو یا میری رسالت کو قبول کرو، اور میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ دو راستے تمہارے پاس رکھے گئے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے ہدایت حاصل کرو، شکر کا راستہ اختیار کر لو، یا نہ شکری اور کفر کا راستہ اختیار کر لو۔ لیکن دونوں راستوں کا بتا دیا ہے کہ یہ شکر کا راستہ جاتا ہے بہشت کی طرف اور کفر کا راستہ جاتا ہے جہنم کی طرف۔ تمہاری مرضی ہے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے اگر تمہیں فکر ہے تو دین کو قبول کرو گے، اگر آخرت کی فکر نہیں ہے تو نہ قبول کرو۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم کرنا ہے تو بسم اللہ، اپنی آپ کا فائدہ ہے۔ اگر تم نے کوئی اچھا عمل کیا، اور خیر کے تو فرمایا کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر کوئی اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے تو تم نے اپنے نفس کے لیے اچھائی کی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے نفس کے خلاف ہی، اپنے نفس کے لیے ہی تم نے برائی کی، یعنی تمہیں اپنا نہیں نقصان ہوگا۔ اگر کوئی اچھا کام کیا تو اپنے لیے، اگر ایمان لے کے آئے، اسلام میں قبول کیا، دین کے اندر داخل ہو گئے، دین کو قبول کر لیا، تو تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی رسول کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر سب کے سب لوگ بھی کافر ہو جائیں تب بھی رسول کی رسالت میں فرق نہیں آتا، اگر سب کے سب مومن ہو جائیں تب بھی رسول کی رسالت میں فرق نہیں۔ وہ جو مقام ان کا ہے وہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، لیکن 950 سال کے بعد بعض روایات کے مطابق 7 افراد اور زیادہ سے زیادہ 70 افراد کہا گیا ہے، یعنی کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 70 افراد کہا گیا کہ ایمان لے کے آئے۔ اب 950 سال کی تبلیغ کے بعد 70 افراد کا فقط ایمان لے کے آنا، حضرت نوح علیہ السلام کی مقام میں تو کوئی کمی نہیں آئی، حضرت نوح کا مقام اتنا ہی بلند ہے۔ لیکن جنہوں نے جو ایمان لے کے نہیں آئے، نقصان انہوں نے اپنا کیا ہے، جیسے حضرت نے کہا میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، یہ ایمان اپنے دل کا سودا ہے، اپنے دل اور دماغ سے سوچ کے ایمان لے کے آنا ہے، کبھی زور زبردستی سے کوئی ایمان نہیں لاتا۔ تو آگے بڑھیں، آگے فرمایا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، کہ اے قوم تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی لالچ ہے؟ یا قوم، اے میری قوم، کتنی محبت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہیں جو کچھ یہ تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہیں دین کا راستہ بتا رہا ہوں، میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس پر تمہارے لیے سے کوئی مال کا تقاضا تو نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہوں جو مجھ پر ایمان لائے۔ تم کہتے ہو کہ وہ فقیر لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، پس لوگ ہیں، میں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو، اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کو یا قومی، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، کہ ان طردتہم، کہ اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں میں ان کو دور کر دوں، اپنے آپ سے طرد کر دوں اور ان کو دور کر دوں، تو کون اللہ سے مجھے بچائے گا؟ من ینصرنی من، یعنی اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے کون مجھے بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟
تو یہاں پہ اس دوسرا شبہ جو انہوں نے کیا تھا، کہا تھا قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ کہا کہ تمہارے ارد گرد تو تم پر ایمان لانے والے سوائے جو نچلے طبقے کے پس ذہن رکھنے والے لوگ ہی ہیں جو آپ پر ایمان نہیں ہیں، تو ہم تو بڑے لوگ ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے، تو ہم جیسے لوگ یا ہمارے بڑے عقل و دماغ اور بڑے سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہم کیسے تم پر ایمان لیں؟ تمہاری اوپر تو ایمان لانے والے یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، پس لوگ ہیں، غریب مسکین لوگ ہیں، تو آپ ان کو دور کرو اپنے آپ سے، تو پھر ہم سوچتے ہیں ایمان لانے کی فکر دیتے ہیں۔ حضرت رسول خدا کو بھی یہ کہتے تھے کہ کفار و قریش مکہ، جیسے سورہ عبس بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ایک قریش کا جو بڑا سردار بیٹھا تھا، رسول خدا تبلیغ اس کو کر رہے تھے اور اس کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، کہ نابینا شخص آ گیا، نابینا جو کہ مومن رکھتا، ایمان رکھتا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دین مجھے بتائیے کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، کون مجھے تبلیغ کیجیے، مجھے بتائیے، ہدایت کیجیے۔ تو اس میں اس کو جو ہے وہ جو بڑا سردار بیٹھا تھا اس کو بڑا جو ہے وہ غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ جی ہماری باتوں کے درمیان یہ درمیان اٹکا ہے، اور اپنے آپ کو جو کہ بڑائی تھی، اور کہنے لگا کہ یہ غریب مسکین کہاں اور میرا مقام کہاں، اور اٹھ کے نخرے سے اٹھ کے جو ہے وہ بھاگنے لگا، جانے لگا۔ رسول خدا نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانے دو، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کے ایمان کی، اگر نہیں ایمان لاتا، اگر اس کے اندر اتنا تکبر ہے، اتنا غرور ہے، اتنا ٹھیک ہے تو نہ لائے، یعنی اس کو اتنا غرور ہے کہ یہ غریب مسکین یا یہ اندھا نابینا کیوں آ گیا اور میرے پاس کیوں آ کے بیٹھ گیا، اور اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگا۔ اب ایسا وتولی ان جاءہ الاعمی، تو پوری صورت اسی موقع پہ نازل ہوئی اور کہا کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے؟ تو کیا تم اس تکبر کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہو کہ یہ غریب مسکین یہ لوگ جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے ہیں اور ان کو میں اپنے آپ سے دور کر دوں؟ تو فرمایا کہ قطعاً میں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں، ما انا بطارد الذین آمنوا، یہ جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ یہ آخرت پر ایمان لے کے آئے ہیں جبکہ تم آخرت سے بے بہرا ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ آخرت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور اسی لیے باتیں کر رہے ہو، اس لیے تم جاہل قوم ہو۔ اور فرمایا کہ اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور میں پھر جب خدا تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں ان لوگوں کو تو اپنے آپ سے دور کیا، تو کون مجھے بچائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، غضب سے؟ تم بچاؤ گے؟ فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ برتری کا معیار تقوی ہے، برتری کا معیار اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، برتری کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ جس کا مقام دنیاوی اعتبار سے زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، قدرت زیادہ ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ برتری کا مقام رکھتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری عبودیت اور بندگی کو دیکھتا ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں إِنِّي مَلَكٌ، میں کوئی فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میں کہتا ہوں لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، یعنی جن کی نگاہیں، جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا، ٹھیک ہے، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر سے اور بھلائی سے نہیں نوازے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما انفسہم، بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے ان کے دلوں کے حال کو، کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے ما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذن لمن الظالمین، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔
تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام ان کی شبہات اور ان کے سوالوں اور ان کے اشکالات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مجھے تم پر کوئی فضل حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں، چونکہ برتری اور فضل کا معیار تم نے صرف مال و دولت اور قدرت کو قرار دیا ہے، تو لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں آسمان، میں کہہ دوں دعویٰ کر دوں کہ آسمان اور زمینوں کے خزانے خدا اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میرے لا اقول لکم، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے علم ہے، غیب کا علم خدا کے پاس ہے۔ اور پھر میں فرشتے، تم یہ کہتے ہو کہ تم بشر ہو، ٹھیک ہے میں بشر ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں، اور نہ ہی وہ جنہیں تمہاری نگاہیں جنہیں حقیر سمجھتی ہیں، اور یہ جو مومن ہیں جو میرے ارد گرد موجود ہے جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نہیں نواز سکتا۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت، اللہ تعالیٰ انہیں بھی فضل سے نواز سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی طرف سے بھلائی دے سکتا ہے، نعمتیں دے سکتا ہے، اور ان کے دل میں جو کچھ ہے کہ آیا واقعاً دل سے ایمان لائے یا نہیں لائے ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور میں بے شک اگر میں یہ بات کہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں غائب کا علم رکھتا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، اور اس طرح کی باتیں کروں، تو میں یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں گا، یعنی عدل سے ہٹ کے بات کروں گا، عدالت کے خلاف بات کروں گا، اور ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گا، لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا میں سیدھی صاف بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی ہوں، ایک رسول ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں کہتا ہوں میرے پاس خزانے ہیں علم کے، نہ میں کہتا ہوں میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں تمہیں مالدار کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بڑی باتیں جیسے سیاستدان کرتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں، نبی سیدھی باتیں کرتے ہیں، دو ٹوک انداز سے، ٹھیک ہے، جھوٹے وعدے نہیں دیتے، سیدھی اور سچائی کی پر مبنی بات کرتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا، صاف شفاف بات کرتے ہیں، جیسے کہ تمام انبیاء نے بات کی، اور رسول حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ میں تو بالکل صاف شفاف دو ٹوک انداز سے بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں اور آیا ہوں اس لیے کہ تمہیں متنبع کروں، آگاہ کروں کہ ایک بہت بڑا عذاب ہے جو آنے والا ہے، اور آخرت کے عذاب سے تمہیں متوجہ کروں۔ اگلی آیت میں فرمایا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو انہوں نے کہا کہ اے نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی تبلیغ کی، بڑی محنت کی، تو اب یہ آ کے کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جدال کیا، ہمارے ساتھ بڑی بحث کی، فاکثرت جدالنا، اور تو نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہمارے ساتھ بحث کی ہے، بڑا جدال ہمارا تمہارے درمیان، بڑی باتیں ہوئی، بڑا بحث ہوئی، تو اب بس کر دے، فاتنا، بس لے آ، بما تعدنا، جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ عذاب جس کا تم کہتا ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، وہ کہاں ہے وہ عذاب؟ لے عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ جو عذاب کر رہا ہے وہ کدھر ہے عذاب؟ لے آ۔ اب سیدھے ہو گئے یہ نوح، قوم نوح۔ تو اب اگلی آیت میں فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ عذاب تو فقط اللہ ہی تم پر لے کے آئے گا انشاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، خدا تعالیٰ بہت قدرت مند ہے اور خدا کو کبھی تم عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ تو بس ان دو آیات میں یہ بیان فرمایا، جتنا حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی دلیلیں لائیں، اتنا راضی کیا، اتنا ہر انداز سے ان کو تبلیغ کرنے کی کوشش کی حضرت نوح علیہ السلام نے، صبح شام ان کے جو ہے وہ تبلیغ کی، لیکن ایمان نہیں لے کے آئے، اور یہ خود انہوں نے اقرار کیا کہ اے نوح، آپ نے ہمارے ساتھ بڑا جدال کیا، ہمارے ساتھ بڑی بحث کی ہے، اور بڑا کثرت کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کیا، اور بڑی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جدال کیا، اور اب بس ہو گیا، بہت ہو گیا، تم بھی تھک گئے اور ہم بھی تھک گئے۔ یہ بڑی بات ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت ہے، پائیداری ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، پیغام دیتے رہے، اور کہنے لگے کہاں جو تم اتنا زیادہ ہمارے ساتھ جدال کرتے ہو، کہتے ہو وہ کہاں ہے عذاب؟
جس کا تمہیں وعدہ دیتا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو کہاں عذاب؟ لے آ ذرا، اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب آنا، گزشتہ امتیں بھی اسی طرح کرتی تھیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ تم یہ جو عذاب کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب کہاں ہے، آ جائے، تو جب اللہ کا عذاب آئے تو وہ ٹل تو نہیں سکتا، جب عذاب آئے گا تو پھر واپس نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جیسے گزشتہ سورہ یونس میں بیان کیا گیا کہ سوائے قوم یونس کے کہ جب ان پر عذاب کی علامتیں آ گئیں تو انہوں نے دعا کی، استغفار کی، تو ان کا عذاب ٹل گیا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی عذاب آیا تو عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں لوٹتا اور نہیں ٹلتا۔ لیکن یہ لوگ جاہل تھے، گمراہ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر عذاب جو ہے وہ ان کو نابود کر دے گا، اب اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی فرصت نہیں رہے گی، اب اس کے بعد چاہے وہ نادم ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں، اس پشیمانی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جب اللہ چاہے گا تو عذاب لے آئے گا، انما یاتیکم بالعذاب، تو اللہ ہی تم پر لے کے آئے گا جب اگر اس نے چاہا، تو جب چاہا، جس وقت چاہا۔ تم تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ سے کہو کہ زبردستی کے عذاب لے آؤ، اللہ جب چاہے گا عذاب لے گا، وہ قادر ہے، قدرت مطلق اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کی جلدی نہیں ہے، جلدی اس کو ہوتی ہے کہ جس کو ڈر ہو کہ یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے قدرت نکل جائے، اختیار نکل جائے۔ خدا کے ہاتھ میں تو قدرت اور اختیار ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے تم کرتے کیا ہو، ٹھیک ہے؟ ڈیل دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا کرتے ہو، پھر آخرکار پکڑ لیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ عاجز ہو گیا یا خدا ہماری گرفت نہیں لے سکتا۔ خدا تعالیٰ بے خبری میں گرفت لے لیتا ہے اس وقت کہ جب انسان متوجہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جاہل تھی اور عذاب کا تقاضا کرنے لگی، پھر وہ عذاب بھی آیا، جس کے انشاءاللہ بعد والی آیات میں تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب بھیجا کہ جو اس سے پہلے کسی قوم پہ نہیں بھیجا، اور پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ پوری دنیا پانی سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے فقط ایمان لانے والے جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے وہی نجات پائے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے اور نابود ہو گئے۔ تو یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے، اگلی آیات میں بیان ہوگا مزید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل ایمان میں سے قرار دے۔